ذرا سوچیں، ایک فاتح ایک مقدس شہر کے دروازے پہ کھڑا ہے، تاریخ ہر طرف گونج رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ناقابل شکست فوج ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک صدی پرانے خون کے قرض کو چکانے کا پورا اختیار ہے، لیکن اس کا ایک فیصلہ اس کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تو یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اس پوری کہانی کا مرکزی خیال ہے، آخر ایک فاتح کو کیا چیز عظیم بناتی ہے؟ صرف اس کی طاقت یا اس کے اصول؟ چلیں اب اس تاریخی لمحے میں چلتے ہیں۔ سال ہے 1187 اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے یروشلم کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامائی لمحہ تھا جس پر کہہ لیں کہ پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ دیکھیے، دنیا تو انہیں صلاح الدین کے نام سے جانتی تھی، لیکن تاریخ نے انہیں ایک خاص نام دیا، شیر فاتح۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ تھی اس لقب کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین کے اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ضروری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت لوگ ایک خونی انتقام کی توقع کیوں کر رہے تھے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1999 سے، جب صلیبیوں نے یروشلم فتح کیا۔ تو وہاں جو کچھ ہوا اس کی کہانیاں آج بھی دل دہلا دیتی ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیں 1187 تک۔ صلاح الدین کی فوج شہر کے باہر کھڑی ہے، اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ اس قتل عام کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک صدی پرانا خون کا قرض تھا جسے چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ تو صورتحال بالکل صاف تھی۔ ایک طرف 1199 کی وہ خوفناک یادیں، اور دوسری طرف 1187 کا یہ تناؤ جہاں پوری دنیا نے سانس روکی ہوئی تھی۔ ہر کوئی انتقام کی آگ بھڑکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ تاریخ نے ایک زبردست موڑ لیا۔ صلاح الدین نے انتقام کے بجائے رحم دلی کو چنا۔ انہوں نے مکمل تحفظ کی پیشکش کی، اور ذرا سوچئے اس زمانے کے لیے یہ کتنی حیران کن بات تھی۔ اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ کسی کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ صلاح الدین نے نہ صرف سب کو بے حفاظت جانے کی اجازت دی، بلکہ سب سے کمال بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے، اپنی دولت سے ان غریبوں کا فدیہ ادا کیا جو اپنی آزادی کی قیمت نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن صلاح الدین کے کردار کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور واقعہ ہے جو ان کی شخصیت کو اور بھی بہتر طریقے سے سامنے لاتا ہے، اور یہ کہانی ہے ان کے سب سے بڑے دشمن کی، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف شدید جنگیں لڑ رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ کے دوران شاہ رچرڈ نہ صرف اپنا گھوڑا کھو بیٹھا بلکہ شدید بیمار بھی ہو گیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ صلاح الدین کے لیے ایک سنہری موقع تھا اپنے دشمن کو ختم کرنے کا۔ لیکن صلاح الدین نے کیا کیا؟ حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک تحفہ بھجوایا، اپنے ذاتی استبل سے بہترین گھوڑے اور تازہ پھل اپنے بیمار دشمن کے لیے۔ سوچئے، اپنے سب سے بڑے حریف کے ساتھ بھی عزت اور وقار کا سلوک۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ صلاح الدین کی جو میراث ہے وہ صرف فتح کیے ہوئے علاقوں پر نہیں، بلکہ ان کے کردار کی مضبوطی پر قائم ہے۔ ان کی یہ جیت صرف میدان جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ تو پوری دنیا کے سامنے انصاف اور رحم دلی کا ایک بہترین مظاہرہ تھا۔ اور یہیں سے ہمیں طاقت کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ اصلی طاقت دشمن کو کچلنے میں نہیں، بلکہ اس وقت اپنے کردار پر قائم رہنے میں ہے جب کسی کے پاس سب سے زیادہ اختیار ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صلاح الدین نے صرف زمینیں نہیں، اس نے دلوں کو فتح کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی عزت کمائی۔ ان کی میراث دراصل کردار اور ایمان کی میراث ہے، جس نے ان کے مخالفین کو بھی ان کا احترام کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، آخر وہ کون سے لمحات ہوتے ہیں جب صبر و تحمل کسی بھی میدان جنگ کی فتح سے بڑھ کر ایک بڑی جیت بن جاتی ہے؟